الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے چغل خوری کا اظہار۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے برے لوگ کون ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، برے لوگوں کے دوزخ ہوتے ہیں، ایک کے پاس ایک رخ دوسرے کے پاس دوسرے رخ سے پیش آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، مگر یہ گناہ کبیرہ کے سبب عذاب نہیں، بس ان میں ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ لی اور اس کو دو حصوں میں چیر لیا اور ایک ایک حصہ دونوں قبروں میں کاٹ دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، اس لیے تاکہ جب تک یہ سبز رہیں گے ان کے عذاب میں تکلیف نہ رہے گی۔ حضرت فقیہ ابو الحیث رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے لوگ دوزخ رکھتے ہیں، ایک کے پاس ایک رخ سے اور دوسرے کے پاس دوسرے رخ سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں دو زبانیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آگ سے دو زبانیں بنائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ برے لوگ وہ ہیں جو طعنہ زنی، لعنت اور چغلی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قبر میں تین قسم کے عذاب ہیں۔ پہلا عذاب غیبت کرنے پر، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے، اور تیسرا چغلی کھانے پر عذاب۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے خریدار کو یہ بتا کر غلام فروخت کیا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں ہے۔ خریدار نے چغلی کو معمولی بات جانتے ہوئے غلام خرید لیا۔ غلام اس کے پاس چند یوم رہا، پھر اس نے ایک دن اپنے مالک کی بیوی سے کہا کہ تیرا خاوند تجھ سے محبت نہیں کرتا اور اس کا خیال ہے کہ دوسری بیوی کر لے، تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تیری رغبت کرے؟ بیوی نے کہا ہاں۔ غلام نے اس سے کہا، جب تیرا خاوند سو رہا ہو تو اس طرح لے کر اس کی داڑھی کے اندر سے کچھ بال کاٹ لینا۔ پھر اس نے شوہر کے پاس آ کر کہا، تیری بیوی نے تو کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور تجھے قتل کر دے گی، اگر تو اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھانے کے لیے گھر جا کر سو جا۔ وہ شخص جا کر نیند کی شکل بنا کر سو گیا۔ تب اس کی بیوی اس طرح لے کر آ گئی تاکہ وہ اس کی داڑھی کے نیچے کے بال کاٹ لے۔ ادھر شوہر نے شک کیا شاید وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اس نے اس طرح چھینا اور بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر عورت کے ورثاء نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ ادھر شوہر کے ورثاء آ گئے اور دونوں فریق میں قتل و غارت ہونے لگی۔ چغل خور اور جادوگر۔ یحییٰ بن اقسم کا بیان ہے کہ چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے۔ جو کام جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا وہ چغل خور ایک لمحہ میں کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چغل خور کا کام شیطان کے کام سے بھی زیادہ مضر ہے، اس لیے کہ شیطان کا کام خیال اور وسوسے کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ چغل خور کا کام مشاہدہ کے طور پر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لکڑیاں لاتی ہیں۔ اہل تفسیر نے اکثر طور پر فرمایا ہے کہ حطبہ سے مراد چغلی ہے، اور چغلی کو
اس لیے کہا گیا ہے کہ دشمنی اور جھگڑے کا موجب ہے، گویا یہ آگ کا ایندھن ہے۔ ذلیل لوگ کون سے ہیں؟ حضرت اقسم بن سیفی فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ذلیل ہیں۔ پہلی قسم کے چغل خور کے قسم کے لوگ ہیں، دوسری کذاب قسم کے لوگ ہیں، تیسری مکروز قسم کے لوگ ہیں، چوتھی یتیم کا حق غصب کرنے والے لوگ۔ حضرت ابو عبید اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ صرف 7 باتیں معلوم کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے شخص کے پاس 700 فرسخ تقریباً 2000 میل چل کر گیا اور اس سے کہا کہ میں اسے علم کے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ مجھے آسمان کے بارے میں بتائیے اور جو اس سے بھی بھاری ہے، اور زمین کے متعلق جو اس سے بھی وسیع ہے، اور پتھر کے بارے میں جو اس سے بھی سخت ہے، نیز آگ کے بارے میں جو اس سے بھی گرم ہے، نیز مہریر کے بارے میں جو اس سے بھی ٹھنڈی ہے، نیز سمندر کے بارے میں جو اس سے بھی گہرا ہے، نیز یتیم کے بارے میں جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ زہر کے بارے میں جو اس سے بھی زیادہ مضر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا 7 آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور حق زمین سے بھی وسیع ہے، اور قناعت والا دل سمندر سے گہرا ہے۔ جسم میں آگ سے زیادہ گرم حرص ہے، کسی قریبی سے سوال کرنا جبکہ امید بھی نہ ہو تو محریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور چغل خوری کی چغل جب کھل جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور چغلی زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے سے پھر کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا لاسٹ ٹائم والی ریوائز کر لیں، تھوڑا بہت بتائیں کہ اس میں کیا تھا، تاکہ ہم جو ہے وہاں سے آگے پھر پڑھیں۔ کچھ جہاد اور قتال کے بارے میں ہم نے احکام پڑھے تھے۔ قتال کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو آخرت کے بدلے کی دنیا کی زندگی میں، مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جو کچھ ملے گا، دنیا کی زندگی میں ہم چاہے جتنے بھی ہمارے لیے مشکلات ہوں، لیکن آخرت ہمارے لیے خوبصورت ہوگی۔ اور ہمیں ان بے بس عورتوں اور بچوں کے لیے لڑنا چاہیے جو کمزور ہیں۔ جی بالکل، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، ایون یہ جو دعا ہے یہ قرآنی دعا ہے، ربنا والی دعاؤں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ والی جو دعا ہے نا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، یہ بھی دعا ہے قرآنی، تو چلیں کوشش کریں گے اس کو بھی یاد کر لیں گے ہم اس دعا کو۔ اور جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ شیطان کی راستے میں لڑتے رہے۔ اور ٹھیک ہے، یعنی جو راستہ بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی نظام کے لیے، کسی اور کو آپ پاور دینے کے لیے لڑیں تو وہ طاغوت کا راستہ ہے، اور طاغوت کا جو فریب ہے وہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو جتنے مرضی فریب دے لیکن اس کا جو داؤ ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کمزور ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 77 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیة اللہ او اشد خشیة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا،
قیل لہم کفو، کہا گیا ان کو کہ روک لو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر فرض کیا گیا لڑنا، جہاد کرنا، اذا فریق منہم، ناگہاں ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، او اشد خشیہ، اور اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالوا ربنا لما کتبت، تو وہ کہتے ہیں اے رب تو نے کیوں لکھا، علینا القتال، ہم پر جہاد کرنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی اور مدت، قل متاع الدنیا، تم ان سے کہو کہ دنیا کا فائدہ قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا دھاگے برابر۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی، ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں جو ہے مسلمانوں میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مومنوں میں ہی منافقین چھپے ہوتے ہیں، ان کا کچھ عمل کہ پہلے جو ہے جب لڑائی کرنا، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، صرف نماز روزے کا فرض تھا، اور ان کو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی کہ جو بھی ان پہ ظلم ہو رہے تھے مکے میں طرح طرح کے، ان کو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں، ابھی کچھ بھی بدلہ نہ لیں۔ لیکن پھر اللہ نے جب لڑائی فرض کی، اجازت ملی بدر کے بعد سے، پھر معرکے شروع ہوئے مسلمانوں کے، تو اس میں اس فریق نے کیا کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے ڈرنے لگے، ایسے ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آئیے پڑھتے ہیں اس آیت کے کیا مفہوم ہے۔ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ تو یہی ہم اپنی آج کی سچویشن سے اگر کمپیئر کر لیں کہ مسلمان جو ہے ان میں جو ہے ہر طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور کیا ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں کو اس وقت جنگ کی اجازت نہیں تھی، اور یہ پھر کہتے تھے کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ان سے کہا جاتا تھا صبر کرو، نماز و زکوٰۃ سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، یعنی کہ یہ کہ ابھی ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں اس کے لیے، نہ فزیکلی پریپیئرڈ ہیں نہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ ابھی صبر کرو، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے گی، اور اپنی اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاہ گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہی تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دے کر سہما جا رہا تھا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے لڑائی کرتے تھے، لیکن جب جو ہے ان کو اجازت ملی تو وہ گھبرا گئے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانیں لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا، یہ لوگ پکے دیندار تھے، مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ یعنی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک نماز و زکوٰۃ کا حکم تھا، جو کہ آسان ہے، یعنی آج کل جیسے ہم مسلمان ویسے تو نماز ہی بھاری ہو گئی ہے اکثر لوگوں پر، لیکن جیسے آسان حکم ہے نماز اور زکوٰۃ، اس کے مقابلے میں جہاد اور قتال جو ہے ایک سخت حکم ہے، اویسلی اپنی جانیں پیش کرنی ہیں، تکلیفیں کاٹنی ہیں، بھوک درد ہر چیز برداشت کرنی ہے، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جب تک آسان حکم ہے وہ دیندار رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل کام آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکل پڑتی تھی، اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار تھا، اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز و زکوٰۃ سے اصلاح نفس کے لیے کہا جاتا تھا، مگر اب جو خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہیں، وہ دست شمشیر زن جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب خدا کی راہ میں شل ہو جاتا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ طاغوت کے رستے میں تو پہلے لڑتے تھے، اپنی نفسانی لڑائیاں، ذاتی لڑائیاں، کوئی بھی گھریلو جھگڑے، زمینی خاندانی، ان کے جو بھی لڑائیاں تھیں اس کے لیے تو وہ بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، یا آج کل اسے اپنے آپ سے کمپیئر کر لیں کہ اور طاغوت کے نظام کے لیے تو
مسلمان بھی اپنے فوجیں بھیج دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا مارکا آئے گا کہ اسلام کی خاطر لڑنا پڑے گا تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس میں پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ ڈرنے لگیں گے۔ یہ تینوں مفہوم مختلف قسم کے لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں اور آیت کے الفاظ ہی ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر یکساں دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اس کو اوبیسلی ٹائم لیس ہے، قرآن پاس سے لیا جائے، پریزنٹ یا فیوچر سے لیا جائے تو ایسا معاملہ ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہے، کافی کمزور ہے کہ صرف نماز و زکوٰۃ تک کا حکم ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم پہ کوئی ایسے معاملات ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پکار رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں ان کے لیے لڑتے؟ یعنی ہم پہ تو لڑنا فرض ہے، لیکن یہ کہ ہم آسان احکام جتنے ہیں کہتے ہیں بس اتنا ہی دین کافی ہے، اس سے زیادہ پہ ہم نہیں چلتے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ یعنی اللہ سے پھر گلے شکوے بھی کرنے لگتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مہلت دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے کہو کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، یعنی تم جینا پسند کر رہے ہو، دنیا کی زندگی پسند کر رہے ہو، یہ تو بہت تھوڑی سی، بہت ہی قلیل کہا گیا ہے قرآن میں، یعنی بہت ہی قلیل ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ 50-60 سال یہ بالکل میننگ لیس ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایک خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ، اس کی راہ میں جاں فشانی دکھاؤ، تو یہ ممکن نہیں کہ خدا کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے۔ یعنی اللہ کے ہاں ہر چیز نوٹڈ ہے، لکھی جا رہی ہے، آپ کو سوئی برابر بھی آپ نے دین کی خاطر کچھ تکلیف کاٹی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا أَيْنَمَا تَكُونُوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں پا لے گی موت۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ہو برجوں میں جو مضبوط ہوں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے، برائی پہنچے، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، تم کہہ دو کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فمالی، تو کیا ہوا، ہؤلاء القوم، یہ اس قوم کو، لا یکادون، نہیں لگتے، یفقہون قولا، کہ کسی بات کو سمجھیں۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اب رہا موت اور زندگی کا سوال کہ اگر ہم اپنی جان کی بازی ہار لیں، تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی قلیل ہے، جتنا مرضی جی لو وہ کم ہے۔ آخرت میں تو اللہ کے ہاں کتنے مرتبے ہیں، یعنی شہید کے تو مرتبے پڑھنا شروع ہم کر دیں، اجر پڑھنا شروع کر دیں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم بھی اسی لمحے ہم شہادت کا مرتبہ پا لیں۔ تو یہ تو تھا کہ آخرت کی زندگی ان کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ اب رہی موت، تو موت تو دیکھیے کہ وقت ڈیسائیڈڈ ہے، موت جو لکھی ہوئی ہے، جو جتنی اس انسان کی زندگی لکھی ہوئی ہے، بھلے وہ میدان جنگ میں ہو یا بھلے وہ جو ہے اپنے مضبوط محلوں میں ہو، موت تو آ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ ایوان میں ہوں، کسی محل میں ہوں، کسی اونچے جو ہے جگہ پر ہوں، یا کوئی عام جھونپڑی میں رہتا ہو، موت ہر جگہ آ جاتی ہے۔ موت کا کوئی جو ہے موت کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا اور یہاں پہ نہیں آنا، موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی، بھلے تم کہیں بھی ہو۔ تو پھر ان کا ایک اور عمل کیا ہے کہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نقصان پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے۔ یعنی جب
فتح و ظفر اور کامیابی سرخروئی نصیب ہوتی ہے تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل نبی ہی کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی کے سر پر تھوپتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب کچھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے ان تک پہنچا، یعنی اللہ کی ہدایت، کتاب، ہر چیز نبی کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب کچھ برائی پہنچے، ان کو کچھ نقصان پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے فیصلہ فرما دیا تھا یا ایسے کر دیا تھا، اس وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے معاذ اللہ، یعنی کہ وہ نبی پاک کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی انسان کو کچھ بھلائی پہنچے یا کچھ برائی پہنچے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی دیکھیے کہ انسان کو قرآن میں آگے بھی ہم پڑھیں گے، جگہ جگہ پر آئے گا، ایک آیت سے اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے، لیکن قرآن میں ہم آگے بھی بعض جگہ پہ پڑھیں گے کہ انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے، برائی پہنچتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا بھی نتیجہ ہوتی ہے، یعنی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کی طرف سے ہی، لیکن انسان کی اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور اس وجہ سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، یا اپنی برائیوں کی وجہ سے بھی اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ وجہ بنتی ہے، لیکن سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بھلے انسان کی زندگی میں کچھ فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اگر اس آیت کو سمجھ لیں تو پھر انسان جو ہے نہ کسی نعمت کو پانے پہ بہت زیادہ پھول جائے گا یا مغرور ہو جائے گا، اور نہ ہی کسی نقصان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک سوئی بھی نہیں چبھتی، تو میرا اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا ہے، یا مجھے جو ہے یہ تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ نقصان اپنی لائف کا امیجن کریں یہاں پہ اور سوچیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل کسی کا تیز گاڑی چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ ساری زندگی یہ افسوس کرتا رہے کہ اگر میں نے نہ تیز چلائی تھی، نو ڈاؤٹ وہ پریکاشنز تو ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو یہ تکلیف، یہ مصیبت پہنچنی ہی پہنچنی تھی، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے، اس چیز کو قبول کر لے، تو اس کے لیے یعنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، یعنی یہ جو ہے سب چیزوں کا اللہ کی طرف سے ہونا، اور انسان بھی کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کی زندگی میں جو بھی معاملات و واقعات ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور موت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، جہاں اس نے لکھا ہے آ جائے گی۔ جو ہے انسان کہیں بھی ہو، جہاں مرضی چھپ جائے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو وہی چیز جو میں ڈسکس کر رہی تھی وہ آگے آ گئی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ ما اصابک من حسنہ، اگر تجھے پہنچے کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ، اور اگر تجھے پہنچے کوئی برائی، فمن نفسک، تو یہ تیرے نفس سے، وارسلناک، اور ہم نے تمہیں بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسول، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، ہم نے تو تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ تو وہی چیز کہ جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو مصیبت آتی ہے اس میں انسان کا عمل، کسب، انسان کا اپنا کمائی، اپنا عمل کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کی، لیکن اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، مصیبت اس کے اپنے بعض اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے صبح کسی میٹنگ میں پہنچنا ہے اور وہ جو ہے خود رات کو لیٹ جو ہے سوئے، اور رات کو اور فالتو کاموں میں مصروف رہے، اس کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اب اگلی صبح اس کی آنکھ نہ کھلے اور وہ یہ کہے کہ تو اللہ کی طرف سے میرا جانا لکھا نہیں تھا، تو اس معاملے میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے آپ کا پہنچنا لکھا نہیں تھا، لیکن آپ کے نہ پہنچنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود اس کے لیے کوشش نہیں کی، آپ کا اپنا عمل ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ رات کو جو آپ
اپنا ٹائم ضائع کریں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی میٹنگ امپورٹنٹ ہے تو آپ کو خود ٹائملی جو ہے اپنا ساری چیزیں مینیج کرنی چاہیے. یہ ایک ایگزامپل دیا ہے، اس سے آپ کوئی بھی زندگی کا معاملہ امیجن کر لیں، کوئی بھی نقصان امیجن کر لیں اور پھر اس کو سے جو ہے ریلیٹ کریں کہ انسان کے اپنے عمل ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، ورنہ وہ جو ہے بہت عافیت میں زندگی گزار سکتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا. اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ جو ہے اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. تو اس سے آگے انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی پڑھا سنا سمجھا اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمارے لیے علم کے رستے کو اور کشادہ کر دے اور وسیع کر دے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ سے خصوصی دعا ہے جن نے مجھے دعاؤں کے لیے بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ